اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، اس وقت محمد کا دربار نظر آئے۔ اور مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے کہ جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے۔ اور تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، گدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ چلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اور مظہر نور خدا ہیں خواجہ غم کولوی، شمع بزم مصطفیٰ ہیں خواجہ غم کولوی۔ رازدان حق تعالی ہیں جناب مصطفیٰ، رازدان مصطفیٰ ہیں خواجہ غم کولوی۔ اور مشکلیں ان کی دعا سے پل میں ہو جاتی ہیں حل، واقعی مشکل کشا ہیں خواجہ غم کولوی۔ اور ان کے قدموں میں آخر نواز کے دم ہو ختم، یوں بقائے عاشقاں ہیں خواجہ غم کولوی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور زیادہ دیتا ہوں۔ یا اللہ کیا چیز تو زیادہ دیتا ہے؟ فرمایا جو وہ چاہے، قاسم صاحب جو وہ چاہے وہی دے دیتا ہوں۔ کوئی دنیا کا چاہنے والا ہوتا ہے، کوئی اللہ کی محبت کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ نماز روزے تے حج ساری کمائی علی دیاں بچیاں دی۔ سردار اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہوئے یا چلے گئے ہیں؟ میری اس بات کو زیادہ سمجھ جاتے اگر کوئی شخص کسی کو اپنے دادا جان، پردادا جان یا والد صاحب کی طرف سے کوئی جائیداد مل جائے، کوئی وراثت مل جائے، کوئی کمائی مل جائے، اگر اس کو ایک پلازہ ملے، لوگ کہیں گے جی بڑا لائق بیٹا ہے، ہاں جی وہ بڑا لائق پتر ہے جی، بڑی لائق اولاد ہے جی۔ وہ کیسے لائق ہے کہ اس کو والد نے ایک پلازہ دیا، اس نے 10 اور کھڑے کر لیے۔ اس کو والد صاحب نے ایک مربع زمین دی، اس نے 5 اور خرید لیے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، بڑی لائق اولاد ہے جی۔ والد صاحب نے ایک کوٹھی دی، اس نے 3 اور بنا لی ہیں، جو اس کو بڑھاتا جائے گا، اس کی تعریف ہوتی جائے گی، اس کو اور ملتا جائے گا، ساتھ ساتھ جو اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا کہ یا اللہ ارے رہنا تو ہمارا ہی ہے، ہمارے پلازے جائیداد جو کچھ بھی یہ رہنی ہماری ہی ہے۔ صرف یہ کہہ دیا کریں کہ دی تو میرے باپ نے ہے لیکن ہے خدا کی چیز ہے، اے خدا کی امانت ہے۔ جائیداد بھی ہمارے پاس رہے گی، ثواب بھی ہمیں ملے گا، اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور جو اس کو بیچ دے، جو اس پہ عیاشی کر لے، جو اس پہ بیچ کے شراب پہ لٹا دے، عیاشی پہ لٹا دے، بیرون ملک عیاشی کرنے کے لیے جائے اس کو لٹا دے، پھر لوگ کیا کہتے ہیں شاہ جی بڑی نالائق اولاد ہے، پھر اس کو لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ تو ہوئی دنیا کی بات۔ ارے نماز روزے تے حج ساری کمائی علی دیاں بچیاں دی۔ ارے انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ عظمت قرآن انہیں ہمیں دے دی۔ اور جو بچے اس کو سنبھال کے رکھے گے نا وہ بڑی لائق اولاد ہوگی، اور جو اس کو چھوڑ دیں گے، اس سے چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں گے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کا نام اچھے لفظوں میں نہیں لیا جائے گا،
اس کو پتہ ہے پھر آپ لوگ جو پنجابی اور ہمارے لوگ پٹواری جو اردو والے انگریزی والے پھر جو کہتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، حالانکہ یہ چیز وراثت نہیں ہوا کرتی، لیکن کبھی یہ وراثت ہو بھی جاتی ہے۔ یہ تصوف جو ہے، فقیری جو ہے، روحانیت جو ہے، یہ امانت ہوتی ہے، یہ امانت آگے چلی جاتی ہے، کبھی کبھی یہ وراثت بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو بندہ امانت کا حقدار ہو، جو اس کا امین بنے، دنیا قیامت تک اس کے نعرے لگاتی رہے گی، اور جو اس میں خیانت کر دے پھر دنیا یہ کہے گی کہ یہ وہ نہیں ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا، یہ وہ نہیں ہے۔ مختصر کر کے آگے بتا دوں کہ یہ امانت، یہی امانت روحانیت، دین اسلام، محبت کی امانت، یہ چلی تو ہمارے پاس ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہے نا، وہی امانت اس کو نبھایا سیدنا صدیق اکبر نے۔ جب منکرین زکوٰۃ کی بیماری آئی، پتہ چلا کہ شریعت کے خلاف ہے، حضرت صدیق اکبر ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ جب منکرین ختم نبوت کی بات آئی، پھر سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، ارے حضور کی زکوٰۃ کی شریعت کو بھی حفاظت کیا، امانت کو کہ اس کو بچایا، ختم نبوت کی امانت کو بھی بچا کے آگے بھیج دیا۔ اور جب یہ دین اسلام پہ سب سے مشکل وقت آیا، اسلام کو گلیوں میں پامال کیا جانے لگا، نمازوں سے غداری کی جانے لگی، روزوں سے ہٹایا جانے لگا، قرآن کی عظمت کو کم کیا جانے لگا، پھر رسول اللہ کی آل سامنے آ گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے انبیاء آئے نا تو وہ بھی دین لے کے آئے، وہ بھی اللہ کی طرف تھا، نبی بھی اللہ کی طرف سے تھے، ان کی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھی، لے کے بھی جبریل علیہ السلام آئے تھے، لیکن جب وہ انبیاء علیہ السلام گئے نا، ان کے دین میں ہر کسی نے اپنی مرضی کے مطابق اس دین کو اپنا لیا، اس کو ڈھال لیا، چینج کر لیا، تبدیل کر لیا۔ وہ دین اپنی اصلی حالت میں وہ نہ رہا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام دین لے کے آئے، دین کی تبلیغ بھی کی، لوگوں کو دین سکھایا بھی، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے دین بچانے والا کوئی نہ آیا، لیکن میرے مصطفیٰ نے جو دین ہمیں دیا، جب وہ دنیا سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو جب دین پہ مشکل وقت آیا تو دین بچانے کے لیے ہمیں امام علی مقام آ گیا، حضور کی آل آ گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ غار حرا سے لے کے میدان کربلا تک جس نے دین قبول کیا وہ حضور کا لایا ہوا دین تھا، اور میدان کربلا سے قیامت تک جو دین ماننے گا، قبول کرے گا، اس حسین السلام کا بچایا ہوا دین۔ یہ دین آگے بڑھا، غوث اعظم تک پہنچی یہ امانت۔ غوث اعظم نے جس طرح اس کو نبھایا، وقت نہیں ہے میں اگر یہ ایک مثال دینے لگا تو وقت بڑا دور چلا جائے گا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مائی آ گئی، عرض کرتی ہے حضور مجھے طلاق ہونے والی ہے۔ ہاں جی، دیکھو نا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پیروں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں، وہ جس کی ہمیں ضرورت تو ہم وہی لینے جانا ہے نا، ہم اس قابل ہی نہیں، یہ ان کی اپنی کرم نوازی ہے کہ یہ جیسے چاہیں اس کا قابل ہمیں بنا کے ہمیں عطا کر دیں۔ اور میرے کبر عالم کی بارگاہ میں نا آپ کو پتہ ہے چھوٹا اجرا مبارک جس میں آپ کے کم و بیش 50 سال گزارے، لوگ آتے تھے آگے آگے چلے جاتے تھے، جو پیچھے آتے تھے وہ بیٹھ کے پھر آگے، ایک شخص تھا آگے جاتا پھر پیچھے آ جاتا، پھر آگے گیا پھر پیچھے گیا۔ حضور نے پوچھا ارے تم کیوں نہیں آگے آتے، کیوں پیچھے چلے جاتے ہو؟ عرض کی حضور میں پلیت ہوں، میں غیر مسلم ہوں، میں قریب نہیں آنا چاہتا تو قربان جاؤں۔ میرے قبلہ عالم نے فرمایا اگر تو پلیت ہے تو مجھے رسول اللہ نے پلیتوں کو پاک کرنے کے لیے کہا۔
سینے سے لگایا، سینہ روشن کر کے مصطفیٰ کا دین دے کے، مصطفیٰ کی محبت دے کے بھیج دیا۔ ارے جو مانگو گے وہ ملے گا ان کی بارگاہ سے۔ کیوں کہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور۔ یہ سچ ہے نیازی، ہم سرکار کا کھاتے ہیں، اور جن کو نبی سرور نے بٹھایا ہے، میرے نبی پاک نے بٹھایا ہے، پھر قربان جاؤں جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا تو پھر رسول اللہ ضرور ہمارے لیے قبول فرمائیں گے، سفارش کریں گے۔ کیوں کہ انہوں نے غوث اعظم کے پاس جب مائی آئی نا، آتے حضور مجھے طلاق، نقطہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے طلاق ہونے والی ہے۔ مائی وجہ کیا ہے کہ جی میری 6 بچیاں ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا اگر اب بھی تیرے گھر بچی پیدا ہوئی تو ہم تمہیں طلاق دیں۔ امید سے تھی مائی۔ آپ نے اس کے خامند کو بلایا، بھائی یہ بات ہے، یہ تو خدا کی دین ہے، خدا جیسے چاہے وہ کر دیتا ہے، بچہ دے یا بچی نہ، اگر اولاد نہ ہو اس میں کوئی ڈاکٹروں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن بیٹی ہو یا بیٹا ہو یہ تو خدا کی دین ہے، خدا کی دین ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس کے گھر میں بیٹی ہو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بیٹیوں کو عزت دینے والے شخص نے بتایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، دین سکھایا، علم عطا کیا، اور پھر ان کو حیا سکھایا۔ حیا سے مجھے بات یاد آئی کہ میں اپنی بچیوں سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ سب کچھ پڑھیں لیکن سجدہ کائنات کی سیرت بھی پڑھ لیا کریں۔ کبھی کبھی سجدہ کائنات کی سیرت بھی پڑھ لیا کریں۔ یہ وہ شخصیت تھی، حالانکہ حضور نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی عورتوں کی سردار قرار دے دیا تھا نا۔ یہ باقی اگر اس میں کچھ چیزیں ہیں نا جو اسے ہمیں سبق دینے کے لیے ہیں کہ حضور نے سجدہ کائنات کو فرمایا کہ اس بات پہ نہ رہنا کہ میں حضور کی صاحبزادی، ہاں جی، اعمال کا بھی خیال رکھنا، یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے۔ آج ہم 4 نمازیں پڑھ لیں اور جی ہمارے جیسا تو نیک بندہ ہی کوئی نہیں ہے، ہاں جی، 2 روزے رکھ لیں اور جی ہم تو بڑے وہ ہیں، تقوی والے ہیں، زہد والے ہیں، 2-4 کتابیں پڑھ لیں میرے جیسا نہ جائز، پھر پہلے جی میرے جیسا تو بندہ تگڑا ہے ہی کوئی نہیں ہے علم میں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ سجدہ کائنات سیرت پڑھیں، سارا دن اپنے کام کرتی تھی، گھر میں جھاڑو بھی لگاتی تھی، چکی بھی پیستی تھی، شہزادوں کی تربیت بھی کرتی تھی، سارے کام کر کے دن کو روزہ بھی رکھتی تھی، رات کو مصلے پہ کھڑی ہو کے اللہ سے یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ ایک رات کو ایسی بنا دے کہ میرا ایک سجدہ تو پورا ہو جائے۔ ان کی سیرت کو میری بچیوں ضرور پڑھا کرو، ضرور پڑھا کرو، ہماری فلاح اسی میں ہے۔ آج یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اپنی فلاح کبھی کوئی کسی میں ڈھونڈ رہا ہے، کسی نے کسی میں ڈال لی ہے، کسی نے کسی میں ڈال لی، لیکن ہماری فلاح یہی ہے کہ ہم رسول اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلے، صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، آل بیت اطہار کی سیرت پڑھیں، اور میری بچیاں بہنیں سجدہ کائنات کی سیرت کو پڑھا کریں، فلاح اسی میں ہے۔ حضور وہ آپ نے اس کو بلایا تو فرمایا دیکھو یہ تو اللہ کی دعا تھا، جی نہیں مجھے نہیں ضرورت اس بات کی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو بیٹا چاہیے۔ چلا گیا۔ اس سے میں آپ کو یہ بھی نکتہ دینا چاہتا ہوں، پھر غوث اعظم نے پتہ کیا کیا؟ ان فقیروں کا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا غوث اعظم نے مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس کو میرے پاس بھیجا کس نے؟ اس کے دل میں یہ کس نے ڈالا ہے کہ تو عبد القادر کے پاس جا؟ یا اللہ اس کو تو نے بھیجا ہے میرے پاس، یا اللہ اس کو بھیجنے والی تیری ذات ہے، اور اس کی گود بچوں سے بڑھنے والی وہ بھی تیری ذات ہے۔ آج عبد القادر کے دروازے سے خالی نہ جائے۔ آپ نے فرمایا بھائی چلی جا، اگر خدا نے تجھے 6 بیٹیاں دی ہیں 7 بیٹے بھی عطا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،
دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف۔ میرے پیر بھائیوں، پیر صاحب کو یہ فٹیکے نہ ڈالا کر، اور جی میرا فلاں اڑا ہوا جی، فلاں سیکٹری صاحب کو بولیں، فلاں چیئرمین صاحب کو بولیں۔ ارے جو نہ ماننے والا وہ غوث اعظم کی بھی نہیں مانتا۔ ان کی بارگاہ میں آئیں، ان سے دعا لیا کریں۔ خدا کی قسم، جو کام دعا سے ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوا۔ میرے قبلہ عالم کی محض باتیں دور چلی جاتی ہیں۔ قبلہ عالم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، میں وہاں حاضر تھا، عرض کی حضور دعا کریں میری مراد پوری ہو جائے، میرے دل کی مراد پوری ہو جائے۔ آپ کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا رے دعا سے خدا کام کرتا ہے، لیکن اگر تو نے کسی کی عزت بردار کرنے کی مراد دل میں رکھی ہو تو میں تیرے لیے یہ بھی دعا کر دوں گا، چلا جا جو دل میں بات ہے وہ کر، کہ کس کے لیے تو دعا چاہتا ہے۔ جو کام دعا سے ہوتا ہے نا، یہ سفارشوں سے نہیں ہوتا۔ پھر صاحب کو دنیا داروں کے متھے نہ لگایا کر، یہ ٹھیک ہے ہماری ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر آپ دعا کے لیے کہیں گے نا، یہ بھی خوشی سے دعا کریں گے تو آپ کو بھی وہ کام پورا ہو جائے گا۔ غوث اعظم سے امانت چلتی رہی، اور میرے آقا کے اہل بیت کے جو فرزند ویسے تو حضور کے سارے ہی کچھ نسبتی فرزند ہیں، کوئی روحانی فرزند ہے، یہ سارے ہی حضور کے فرزند ہیں۔ وہ مانتے غوث اعظم نے آگے چلائی، خواجہ داتا صاحب نے چلائی، خواجہ اجمیری صاحب نے چلائی، جو ان کو چلاتے رہے۔ میرے قبلہ عالم زندہ پیر صاحب پہ پہنچی، انہوں نے آگے چلائی۔ ارے جنہوں نے اس کی حفاظت کی، امانت کو سنبھال کے آگے چلاتے رہے، اللہ کی قسم آج دنیا ان کے قبریں بھی ڈھونڈ رہی ہے، اور ان کا نام قیامت تک زندہ رہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ امانت گمگول شریف پہنچی نا، قربان جاؤں، بس میں ختم کرنے والا، یہ جب امانت گمگول شریف پہنچی نا تو قبلہ عالم میرے قبلہ بادشاہ صاحب، خدا ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خضری عطا کرے، خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر کر دے۔ آمین۔ بادشاہ صاحب کی وہ شخصیت ہے، 65 میں کوئی بہت زیادہ پڑھ جائے نا وہ میٹرک تک جاتا تھا، 12 پڑھا ہوا تو فوج میں لیفٹیننٹ بن جاتا تھا، بعد میں وہی 12 پڑھا ہوا جنرل بن جاتا تھا۔ یہ بادشاہ صاحب کی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے 64 میں BA فرسٹ ڈویژن کیا تھا، پوری دنیاوی تعلیم، پھر دین کی تعلیم بھی الحمدللہ ان کے پاس ہے، لیکن اس سب کچھ ہر چیز ہوتے ہوئے، ہر فضیلتی ہوتے ہوئے، انہوں نے اپنی زندگی اس گنجگل میں اپنے پیر و مرشد قبلہ عالم کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی رضا کے لیے ساری زندگی اس جنگل میں گزار دی، قبلہ عالم نے گزاری، ارے بادشاہ صاحب نے گزاری، یہ اپنی زندگی اس جنگل میں گزار رہے ہیں۔ پھر دیکھ کے یہ وجدان کہتا ہے کہ اللہ نے بھی کہا کہ اگر تم نے میرے مصطفیٰ کی امانت کو ان جنگلوں میں بھی سنبھال کے رکھا، آگے کی بڑھایا، پھر اس جنگل کو منگل بنانا میرا کام ہے، گمگول شریف کو جنت کی مثال بنانا یہ میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے مجھے پھر کوئی نہیں روک سکتا، اور آج وہی امانت، خدا ان کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ۔ آمین آمین۔ خدا کی قسم بڑا نفسا نفسی کا دور ہے، بڑا فتنہ پرستی کا دور ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ قاسم صاحب یہ امانت کسی مضبوط دل میں ہو، کسی مضبوط ہاتھوں میں ہو، ارے کسی روحانیت والے کی ہاتھوں میں ہو، پھر اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ امانت وہی لے کے آگے چل رہے ہیں تو اقبال کو میں کیوں نہ یاد کروں کہ توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، تیغوں کے سائے میں پل کر جوان ہوئے ہیں، خنجر چشم تو پرچم حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں آ جا کے دیکھ لو، انگلینڈ کی سب سے بڑی مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں، وہ مسجد گمکول شریف ہے۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری،
تھمتا نہ کسی سے سیلے رواں ہمارا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو۔ اقبال نے تو یہاں کو چھوڑ لکھا، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، طارق سے کم نہ ہوگا ہر نوجوان ہمارا۔ یہ وہ نوجوان ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اللہ تم تو رسول اللہ کی امانت کے امین ہو۔ بے شک علامہ نے فرمایا، آپ نے لکھا ہے قاسم کہ ابلیس کا پیغام فرمان حکم، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، فرزند بیٹے کو کہتے ہیں۔ اس میں وہ دو شعر میں سناؤں گا آپ کو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے نہیں ڈرتا، روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو اور دے کر فرنگی تخیل اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو۔ میں تو یہی کہوں گا کہ فتویٰ نہ لگائے، تو میں اقبال کے علم غیب کو داد دوں گا کہ جو بات انہوں نے کم و بیش 100 سال پہلے کی وہ آج ہو رہی ہے۔ وہ آج یہ تو رسول اللہ کے اس پہ کرتے ہیں نا، اقبال نے جو 100 سال پہلے کی وہ آج ہو رہی ہے۔ علامہ سے اگر پوچھیں کہ اگر فرنگیوں کے آپ اتنے خلاف ہیں، آپ نے تو ڈگری انگلینڈ سے لی ہے، آپ بھی وہاں گئے، وہاں بڑے بڑے نظارے دیکھ لوں گے، لیکن قربان جاؤں میرے قبلہ عالم نے فرمایا کہ اقبال فقیر آدمی تھے، اقبال درویش آدمی تھے۔ ہمیں ان کی درویشی کی اور کسی سند کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے قبلہ عالم نے ہمیں دے دی کہ وہ فقیر آدمی تھے۔ لیکن اقبال سے پوچھے، آپ بھی برطانیہ گئے، اقبال کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوہ دانش فرنگ کہ سلمہ ہے میری آنکھا خاک مدینہ و نجف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف۔ میں آج آستانے کو سلام کرتا ہوں، آج ایک کے قدموں کی خاک ہوں، لیکن یہ بات پھر مجھے کہنے دو کہ وہ امانت روحانیت کی ہو، ارے حضور کی محبت کی ہو، وہ جس خوش اسلوبی سے قبلہ عالم وہ زمانے تو ان پہ اعتماد کیا ہے، آج یہ اس پہ ثابت قدم نظر آ رہے ہیں، اور اس امانت کو اتنا آگے لے گئے، اتنا لے گئے کہ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ جو نظارے گمگول شریف میں ہیں کسی اور میں نہیں آتے، اور آج کے خانقاہوں کے بڑے بڑے حضرات کو یہ ماننا پڑا، اور انہوں نے محفلوں میں کہا ارے جو محبت جو انداز اس نوجوان کے ہیں وہ ہم نہیں اپنا سکے، سبحان اللہ۔ جو کچھ یہ کر گئے وہ ہم نہیں کر سکے۔ کیوں کہ اقبال کی بات ہے نا کہ نہ پوچھ ان کھیر کا پوچھوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین میں، نہ پوچھ ان کھیر کا پوچھوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ واہ نہ پوچھ ان کھیر کا پوچھوں کی اپنے۔ تو اس لیے میں آپ سے آخری بات یہ کرتا ہوں، یہ خدا را یہ آپ ادھر میاں صاحب نے فرمایا کہ دنیا اتے فیض نہ پاوے، دنیا اتے فیض نہ پاوے، دعا کراندا سانجا اکو پاسا رکھ لے یا کھیڑے یا رانجا۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو؟ بس میں نے آخر میں آپ کو یہی پیغام دینا ہے کہ کوئی بھی کہے، کوئی کچھ بھی کہے، کوئی جو مرضی کہتا رہے، ہمارا گزارا رسول اللہ کی محبت کے بغیر نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں کسی کا بھی نہیں ہے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ لیکن اگر محبت رسول ہمیں آج اس دور میں ملے گی یا ہمارے دلوں میں محفوظ رہے گی، ان آستانوں سے رہے گی۔ یہ میرا دعویٰ ہے، جو مرضی کو کہتا رہے، محبت رسول وہیں سے ملتی ہے جہاں اس کا مسکن ہوا کرتا ہے۔ دکانداروں سے یہ نہیں ملتی، میرے جیسے گلی گلی پھرنے والوں سے یہ نہیں ملتی، ارے یہ ان سے ملتی ہے جو رسول اللہ کے حکم کے ساتھ اپنا سب کچھ مال جان و اولاد ایمان پیچھے رکھ کے
گمگول کے بے آب و گیا وادی میں بیٹھ جائیں، پھر یہ امانت وہاں آیا کرتی ہے، وہاں سے پھر یہ آگے تقسیم ہوا کرتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بار بار یہ مدینہ منورہ جاتے تھے، پھر وہاں سے حضور کی رحمت، ویسے تو وہاں ہر طرف ہر وقت ہوتی ہے نا، لیکن جب بھی جاتے تو حضور کی رحمت اٹھا کے لے کے آتے، پھر اپنے مریدوں میں وہ تقسیم کرتے۔ یہ تو اپنے پاس تو یہ کچھ بھی نہیں رکھتے ہیں، اپنے پاس یہ کچھ نہیں رکھتے۔ تو میرے قبلہ عالم فرماتے تھے کہ یہ جو یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، میرا اس میں کچھ نہیں۔ اگر میرے گھر میں کوئی آ جائے نا تو میں کسی کو پانی بھی نہیں دے سکتا، ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، لیکن جب میرے قبلہ عالم نے رسول اللہ کی اس حکم پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو پھر جب پہلی دفعہ میڈیا آیا تھا برمنگھم میں، ان کے جو نقیب تھے صابری صاحب، کیا نام ہے جو تسلیم صابری صاحب، آج ریکارڈ میں وہ بات موجود ہوگی، انہوں نے یہ سٹیج پہ کہا تھا کہ ارے کراچی کے 5 سٹار ہوٹل میں جو چیز رات کو 3 بجے نہیں ملتی کھانے کے لیے، گمگوچی کے پہاڑی میں آج 3 بجے وہ بھی ہمیں مل گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سارا فیض ہے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن بات کیا ہے، انہوں نے حکم مانا اور اس پہ عمل کر کے دکھایا کہ یا اللہ یہ تو سب کچھ دے رہا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ اور جب تم سب کچھ خدا کے حوالے کر دو گے نا، پھر خدا کے پاس ایمان والوں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے آنکھ والوں آؤ دیکھو، 15 16 13 14 15 اکتوبر یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لے، پھر یہ نہ کوئی کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میرے پاس اشتہار نہیں آیا۔ آج تو ویسے تو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عرس مبارک پہ سال پہلے یہ اعلان کر دیا گیا کہ 13 14 15 اکتوبر کو انشاءاللہ گمگول شریف کی قبلہ عالم غوث زمان امام الذاکرین اور شہزادہ گمگول شریف جناب پیر معصوم بادشاہ صاحب، مجھے شاد آ گئی، شہزادہ صاحب سے مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ جب آپ کا وصال ہوا نا تو کچھ دنوں بعد 10 محرم تھی، اور رات کو ہمارے پروگرام رات کو تھے کہ بلا پیر جی صاحب نے 9 محرم کو شہزادہ صاحب کا 40واں رکھ دیا۔ 40ویں میں دن 2 باقی تھے، آپ ادھر مال کی طرف تشریف لے گئے خدمت گزاروں کے ساتھ کہ کوئی ڈنگر دیکھیں جو ہم نے ذبح کرنے ہیں، چلے گئے، جتنا چیز بھی ساتھ تھا۔ ایک بیڑا جو ہے نا یقین کرے بہت تگڑا تھا، بہت خوبصورت بھی تھا۔ تو ڈیوٹی والوں نے کہا کہ یہ جو ہم جی یہ تو اب اس دور میں ہو نا، تو میرے خیال کے مطابق یہ آپ لوگ زمیندار لوگ تو زیادہ جانتے ہیں، لیکن خرید کے قربانی کے لیے اس کے لیے ہمیں بھی کچھ تجربہ ہو گیا ہے۔ اس دور میں اس کی لحاظ سے اس وقت وہ بیڑا 2-2.5 لاکھ سے کم نہیں تھا۔ 2011 میں 2-4 اور بیڑے تھے، وہ بھی اچھے تھے۔ تو ڈیوٹی والوں نے کہا جی یہ ہم 40ویں کے لیے ذبح کریں گے، یہ بیڑا ہم نے عید کے لیے رکھا ہے، اگلی عید پہ کام آ جائے گا، سونا ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے۔ 3 اور بیڑے تھے، وہ انہوں نے کہا جی یہ ہم رات کو ختم کے لیے ذبح کر دیں گے۔ پیر صاحب واپس آ گئے، قبلہ پیر جی صاحب رستے میں آئے، واپس رک گئے، پھر واپس چلے گئے، جا کے کہتے ہیں کہ یہ جو ٹھیک ہے، یہ جو فیصلہ ہے نا یہ آپ کا، یہ 40ویں والا یہ ٹھیک ہے، لیکن رات والا غلط ہے، کیونکہ اگر میرے لخت جگر کے لیے یہ خوبصورت بیڑے ذبح ہو اور امام عالی مقام کے ختم کے لیے یہ کمزور بیڑے نہیں ہو سکتے، ان کے لیے میں وہ قربانی دوں گا جو سب سے زیادہ خوبصورت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا اور جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے۔ یہ سارے ہی ہمارے ہیں ایمان والو، جس کا مرضی ہے نعرہ لگاؤ، اللہ کی قسم یہ سارے ہی ہمارے ہیں۔ ہمیں کسی کا نعرہ سن کے ہمارے چہرے کا جغرافیہ نہیں بدلتا ہے، جس کا نعرہ لگاؤ گے ہمیں اللہ کی قسم خوشی ہوگی، کیونکہ یہ دین اسلام
इन्हीं रास्तों से हमारे पास आया है। और अगर मैं मौका था तो ये मैं बता दूं आपको, बताता कि ये किस तरह हमारे पास आया है। ये बादशाहों के महलों से होता हुआ नहीं, ये फूलों की सेज से होता हुआ नहीं आया, ये कांटों पे चल के हमारे पास आया। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो फिर बताऊंगा। यार जिंदा सोबत बाकी, आंख वालों 13, 14, 15 अक्टूबर। अब ये नहीं किसी ने कहना कि ये हो गया जी हमारे पास इश्तिहार नहीं आया, वो बेहतर तो ही था जो ऐलान हो गया है। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई कहे तो ये आजकल आपने ये हाथों में उठाए होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भी कहते थे पीर साहब उस मुबारक 15, 14, 15, 16 का हो रहा है, छोटे बच्चों को पता है, बड़ा कह के मुझे पता नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसलिए जरूर तैयारी करें। पीर जी साहब फरमाते हैं तैयारी करें और ऐसी तैयारी करें कि अकेले ना आए। और अच्छा साथी होता है जो किसी को अच्छा रास्ता दिखाए, किसी को अच्छी बात कहे। अपने दोस्तों को भी ये बताएं कि आओ अगर आपने अच्छा रास्ता देखना है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की मोहब्बत का हेडक्वार्टर बताता हूँ, अल्लाह के जिक्र का हेडक्वार्टर बताता हूँ, मेरे साथ आओ। मेरे साथ एक आदमी ने इंग्लैंड में बहस कर ली कि जी ये हो गया वो हो गया, ये करते हो वो करते हो। मैंने कहा यार मुझे इल्म नहीं है मेरे पास, मैं तेरे साथ ज्यादा बहस नहीं करता, एक बात मेरी सुन ले बस, टिकट मैं तुझे दूंगा, एक दफा तू गमगोल शरीफ की वादियों में चला जा, मेरे किबला आलम से कोई बात ना पूछ, कोई बात ना कर, सिर्फ देख के आ जा और कह दे मैं नहीं मानता, अल्लाह की कसम मैं तेरा बैत हूं। दरबार आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ, दरबार आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ। आओ आंख वालों आओ देखो, महतबा की दया नूर अजली बट रहा है, आज भी गमकोल में चांद को शर्मा रहा है रुख मुनव्वर पीर का। मुझे किसी ने कहा ये जी एक दफा चूमना तो हमें समझ आता है कासिम, ये आप जो 3-3 दफा चूमते हैं और मदीने का नाम आए फिर भी चूमते हैं, इमाम हुसैन का नाम आए फिर भी चूमते हैं, सईदा कायनात का नाम फिर भी चूमते हैं। मैंने कहा ये मेरे बादशाह जी की हमें किसी दलील की जरूरत नहीं है, ये मेरे किबला आलम जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की इत्तबा में गुजारी, ये उनकी सुन्नत है। बस आंख वालों आओ देखो, महतबा की दया नूर अजली बट रहा है, आज भी गमकोल में चांद को शर्मा रहा है रुख मुनव्वर पीर बादशाह जी का, और दिल मुनव्वर।